حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ کربلا میں جب شمر نے حضرت حسین کے 6 سال کے بھتیجے کے سینے پر اپنی تلوار مار کر انہیں شہید کرنا چاہا تو بھتیجے نے اپنے چچا حضرت حسین کو پکارا کہ چچا جان مجھے بچاؤ، لیکن جب تک شمر اپنا کام کر چکا تھا۔ حضرت حسین نے اپنے بھتیجے کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، آج کربلا کے میدان میں تیرا چچا نواسۂ رسول شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا خلیفہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر اور نواسۂ پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ ابن ابی نعیم رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ ایک شخص نے آپ سے مچھر کے خون کے بارے میں دریافت کیا کہ اگر محرم کے لباس کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ اہل عراق میں سے ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نواسے کو شہید کر ڈالا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حسن و حسین دونوں میری دنیا کے پھول ہیں، باغ نبوت کے پھول۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل ہی بذریعہ خواب پیدائش کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام فضل سے روایت ہے کہ وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیسا خواب ہے؟ عرض کی بہت سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہے وہ؟ عرض کی میں نے دیکھا ہے کہ گویا آپ کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈالا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے رواں تھیں۔ حضرت نے عرض کی اے اللہ کے نبی، میری ماں ام فضل باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی کیا یہ بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، اور وہ میرے پاس خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت طعام پر گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش طبعی کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا، پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی گدی پر رکھا اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ان کے دہن طیب پر اپنا دہن مبارک رکھ کر چومنے لگے اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے
کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر ہیں۔ میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کی کوئی بات نہیں سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترے مجھے اجلت کرنا ناپسند ہوا۔ حضرت امام حسین کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا ہے۔ ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رلا سکتی ہے۔ امام حسین کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت امام حسین پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 3 شعبان سن 4 ہجری اور انگریزی کے حساب سے 8 جنوری 626 عیسوی میں مدینہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 اولادیں تھیں جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: امام زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، امام جعفر، فاطمہ صغریٰ بنت حسین، سکینہ بنت حسین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کو مان لیں، اگر وہ نہیں مانتے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے، ان خطوں میں لکھا ہوا تھا: اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ شہر بھیجا کہ جاؤ، جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کی اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط روانہ کر دیا اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا
کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ دوسری طرف مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لے آئیے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے چل پڑے۔ حضرت حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور ادھر یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی، ان کا سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی قبول نہیں کی، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے حضرت حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے پاس 82 لوگ تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ناظرین، آپ یہاں سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے، ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑا یزید کا لشکر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین کو ہرانا تو ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ ظالم فوج یزید امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس جاؤ
یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کے لیے دے دی جائے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر شہید کیے جائیں گے، اسی لیے یہاں پر موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا، یعنی ان دیوں کو بند کر دیا اور اندھیرا کروا دیا تھا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بلا جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلا دیا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ناظرین، آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بہت بڑی فوج تھی تو دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوتے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی اون محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا تھا اور اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے اور اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی زیادہ ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت آ گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہوتا رہا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا اور یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے تو شمر جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں میں
سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لگایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ اور یزید ڈوب گیا، شام کے اندھیروں میں حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں میں خواتین کے ساتھ تھے، مگر ان سے اپنے چچا کی تنہائی اور بے بسی نہ دیکھی گئی۔ اچانک خیموں سے باہر نکلے حضرت زینب نے اپنے بھتیجے کو پکڑنا چاہا اور انہیں میدان میں جانے سے باز رکھنے اور اپنے بھائی حسن کی یادگار کو یزیدی بھیڑیوں کا شکار ہونے سے بچانے کی کوشش کی، لیکن عبداللہ نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اپنے چچا کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ عبداللہ نے اپنا ہاتھ پھوپھو کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور میدان کی طرف دوڑے، امام حسین تک پہنچے تاکہ اپنے ننھے اور کمزور سے بدن کے ساتھ اپنے چچا کا دفاع کر لیں۔ یہ وہ وقت تھا جب امام کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا تھا۔ شمر نے آگے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کی غرض سے تلوار چلائی۔ حضرت عبداللہ نے کہا تو میرے چچا کو قتل کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے خود کو امام حسین کے آگے ڈھال بنا دیا تاکہ تلوار کا وار نواسۂ رسول کے جسم مبارک کو نہ لگے۔ تلوار تیز اور ضرب کاری تھی، عبداللہ کے بازوں کو بدن سے جدا کر گئی، یہاں تک کہ بازو صرف کھال سے لٹکتا رہا۔ حسن کے یتیم نے شدت درد سے اپنے چچا کو آواز دی۔ اب آپ خود تصور کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال ہوا ہوگا، جن کے پاس بھائی حسن کی دو امانتیں تھیں، قاسم اور عبداللہ۔ قاسم پہلے ہی شہید ہو چکے تھے اور اب عبداللہ بھی شہید ہو رہے تھے، اور آپ اس صورتحال کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین نے اپنے زخمی بھتیجے کو گود میں لیا اور سینے سے لگا کر ان کے کان میں کہا، پیارے بھتیجے صبر کرو اور خدائے بزرگ و برتر کو صدا دو تاکہ وہ تمہیں تمہارے صالح آباء و اجداد سے ملحق فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دستے بدعا ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، خداوند اگر تو نے مقدر فرمایا ہے کہ اس کی قوم کو ایک عرصے کے لیے زندہ رکھے تو انہیں شدید تفرقہ اور انتشار سے دوچار فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میری نصرت کا وعدہ دیا، مگر جب میں یہاں آیا تو ہم پر حملہ کیا اور ہمیں قتل کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طرح دین اسلام پر قائم اور ثابت قدم رکھنے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔